بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Friday before Jummah, 25th Ramadan, 26th of September 2008. Photograph is the main fitna now at this time, and internet has bad impact in this generation. 4 things that Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. بزرگوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر موسٹلی جمعہ کے خطبے میں یہ مضمون بیان فرماتے تھے. اس سے آپ سمجھیں کہ اس مضمون کی کتنی اہمیت ہے. اکثر و بیشتر یہ مضمون بیان فرماتے تھے، اور وہ 4 باتیں ہیں، وہ 4 باتیں اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبے میں بیان کرتے تھے. پہلی بات، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. خیر الکلام کلام اللہ، احسن الحدیث کتاب اللہ. بہترین بات، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. مگر میرے بھائیو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، مگر اللہ کے کلام کو جو اہمیت دینی چاہیے، جو حق اس کا ہے، وہ حق ہم ادا نہیں کرتے. اخبار پڑھیں گے، بیکار کام، کچھ حاصل نہیں ہے اخباروں میں. موٹی موٹی خبریں ہیں، یہ تو اڑتی اڑتی بھی پہنچ جاتی ہیں. موٹی موٹی دنیا کی خبریں تو اڑتی اڑتی بھی پہنچ جاتی ہیں. میں کبھی اخبار نہیں دیکھتا، اور دنیا کے سب احوال مجھے پہنچتے ہیں. میں جانتا ہوں، جتنا آپ جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں. اخبار کبھی میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. کیوں؟ وہ وقت کو ضائع کرنا ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں. اور آج کل ایک مصیبت انٹرنیٹ کی آئی ہے، لے کھول کر بیٹھ گئے ہیں، گھنٹوں برباد ادھر کی ادھر کی. یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ انٹرنیٹ ہے. اسے سمجھ لو، یہ سمجھو کہ زمانے کی بڑی اچھی چیز ہے. زمانے کی سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، بعض پریشان مصیبتیں ہو جاتی ہیں. یہ انٹرنیٹ گمراہیوں کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. انگلیاں ماری اور ایک سائیڈ نکل آئی ہے قادیانی کی، ہے کھوجوں کی، ہے شیعوں کی، ہے فلاں کی، ہے فلاں کی. اب جناب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لچے دار مضمون ہے، بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے، اور دماغ آؤٹ جا رہا ہے. اب اسے تو معلوم نہیں ہے کہ یہ سائٹ کس نے ڈال رکھی ہے. ہر آدمی اس میں سائٹ ڈالتا ہے، اور آپ پڑھنے بیٹھ گئے، کھول کر کے کسی کی بات پڑھنے بیٹھ گئے تو آپ کا دماغ کہاں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، جیسے ہر کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، ہر سائٹ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، وہ نہیں دیکھنی چاہیے.
ہر کتاب پڑھنے سے کون مصنف ہے کیسا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر ہر کتاب پڑھو گے تو گمراہی پیدا ہوگی. اسی طرح سے یہ انٹرنیٹ اگر تحقیق کیے بغیر کہ کون سا آرٹیکل کس کا ہے کیا ہے گمراہی پیدا ہوگی. ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہم تو اس ویب سائٹ کی دم بھی نہیں جانتا. میں تو اس کی دم بھی نہیں جانتا. ویب سائٹ کیا مصیبت ہوتی ہے. وہ جب اخبار نہیں پڑھتا تو یہ کہاں سے پڑھوں گا. لیکن احوال ساری دنیا کے ہمیں معلوم ہیں. لوگوں سے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ اس زمانے کی گمراہیوں میں سے ایک بڑی گمراہی انٹرنیٹ اور ویب سائٹ ہے. اور اس زمانے کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ فوٹو کا فتنہ ہے. تصویر فوٹو کا جو فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ ہے. اور وہ فتنہ جیب میں آ گیا, موبائل میں آ گیا, گھروں میں گھس گیا, اخباروں میں گھس گیا. ننگی ننگی تصویریں. ایک مرتبہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے, میں نے سوچا کہ بھئی کچھ انگریزی سیکھنی چاہیے اور اس کا ذریعہ ہے اخبار. تو ہمارے یہاں 2-3 بڑے اخبار ہیں. ٹائمز آف انڈیا میں نے جاری کروایا. اب جب وہ اخبار آئے روز کھولتا ہوں تو ایک ننگی عورت کی تصویر ہے. ایک عورت ننگی عورت کی ایک تصویر تو ہے ہی روز. اب میں نے سوچا کہ یہ اخبار جب گھر میں آئے گا اور گھر میں پڑا رہے گا, میں تو ہر وقت میرے پاس تھوڑی رہے گا, تو گھر کے سب بچے چھوٹے بڑے اس کو دیکھیں گے. میں نے اس سے کہا انگریزی کو سلام, ہمیں نہیں چاہیے انگریزی, یہ فتنہ گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. میں نے اخبار بند کر دی. کیونکہ جو ایسے اب تو 100 صفحے کے اخبار آتے ہیں اور 10-20 گندی اور ننگی تصویریں آتی ہیں. وہ ننگی تصویریں گھر میں ہوں گی تو بچہ دیکھے گا, کھیلے گا, دیکھے گا. بچہ گویا پروان چڑھا ہے اولیانیت پر. ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں اولیانیت پر. میری یہ بات یاد رکھو, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ فوٹو ہے اور اس زمانے کا گمراہی کا سب سے بڑا سبب انٹرنیٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے کچھ ہدایتیں دنیا میں پھیلتی ہوں گی؟ کہیں نہیں پھیلتی, گمراہیاں پھیلتی ہیں اس سے. آپ صحیح آدمی کی کتاب پڑھیں, صحیح آدمی کا آرٹیکل دیکھیں, ہدایت ملے گی. لیکن بغیر امتیاز کے اگر آپ کتاب پڑھیں گے یا آرٹیکل دیکھیں گے تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اور میرے بھائیوں, ہدایت کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, اور گمراہی چٹکی بجاتے گمراہی آ جاتی ہے. عجیب حال ہے. ہفتوں مہینوں سالوں محنت کرو تب بندہ ہدایت پر آتا ہے, اور گمراہ ہونے میں ایک چٹکی بجاؤ گمراہ ہو گئے. آپ پڑھتے پڑھتے معلوم نہیں کیا بات آپ نے بیچ میں اودھی سیدھی پڑھ لی, بس آپ کا دماغ آؤٹ ہو گیا. بہرحال میرے بھائیو, ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں, مگر جو بہترین کلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو بہترین کلام ہے اسی کو ہم اس کا حصہ اور اس کا حق نہیں دیتے. لہذا روزانہ قرآن کریم کے ایک حصے کی تلاوت کرو اور روزانہ قرآن کریم کے ایک حصے کی معتبر تفسیر کے ذریعے مطالعہ کرو. ہر تفسیر بھی معتبر نہیں ہے. معتبر علماء کی تفسیر کسی بھی زبان کے پہلے یہ تحقیق کرو کہ تفسیر معتبر علماء عالم کی ہے یا نہیں. معتبر علماء کی تفسیر سے ایک حصے کا مطالعہ کرو اور روزانہ قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھو. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جیسا ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے ایسا کریں. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی گزارنے کے اسٹائل بے شمار ہیں دنیا میں. ویری بیسٹ, جو دنیا میں بے شمار زندگی گزارنے کے اسٹائل ہیں, طریقے ہیں, ان میں سب سے بہترین طریقہ میرے آقا کا طریقہ ہے. خیر الہدی ہدی محمد. بہترین لائف اسٹائل
ہدیون کے معنی لائف اسٹائل، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، اپنے جسم کی تراش خراش کیسی کرنی ہے، کیسی نہیں کرنی، یہ سب لائف اسٹائل میں آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سیرت، اردو کا لفظ سیرت، عربی کا لفظ ہدیون، اور آپ کا لفظ ہے لائف اسٹائل، یہ بہترین لائف اسٹائل، بہترین سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر زندگی اختیار کرے اور طریقے زندگی اپنائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے لائف اسٹائل ہیں، جتنے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، سب میں بہترین طریقہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، ہر انسان کا اس کا اپنا ذوق ہے، اور دنیا میں بے شمار راہیں ہیں، بس اپنے ذوق کو اپنے نفس کے تابع مت کرو، اپنے ذوق کو اپنے آقا کے اسٹائل، طریقے زندگی کے تابع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر میں آیا ہوں۔ لہذا میرے بھائیو، اپنی پسند اس دین کو بناؤ جس دین کو ہم نے اپنا رکھا ہے، جس دین کو ہم نے گلے رکھا ہے، گلے لگا رکھا ہے، جس دین کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے مضبوط ہے۔ آقا ہمارا یہ ہے اور چہرہ ہمارا یہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جو آقا ہے اسی کی طرف دیکھو اور اس کی زندگی اپناؤ۔ آقا وہ ہے، چہرہ افرنگ کی طرف ہے، چہرہ تہذیب جدید کی طرف ہے، ماڈرنزم کی طرف ہے۔ ارے دامن تو تم نے تھام رکھا ہے فنڈامنٹل کا، اور تیرا چہرہ ہے ماڈرنزم۔ یہ کیا دونوں تفاوت ہے؟ لہذا حضور کا یہ ارشاد یاد رکھو، خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقے زندگی، بہترین سیرت، بہترین سوانح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور ہم نے دامن ان کا تھاما۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کلمہ کا دوسرا جز پڑھتے ہیں، لیکن دامن ان کا تھاما ہے تو زندگی بھی ان کی اپنانی چاہیے۔ ہمیں ادھر ادھر دوسری زندگیوں پر ریجھنا نہیں چاہیے، رال نہیں ٹپکانی چاہیے۔ تیسرا مضمون حضور یہ فرمایا کرتے تھے، خیر الامور عوازمها، کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو سنت ہیں، وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس پرانے طریقے کو بدنام کرنے کے لیے ایک لفظ چلایا برے معنی میں، فنڈامنٹل۔ ارے فنڈامنٹل کوئی بری بات ہے؟ بری بات تو نئے نئے طریقے نکلتے ہیں، وہ تباہ کن طریقے ہیں، معلوم نہیں ایک نیا طریقہ نکلا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ اور ایک پرانا طریقہ جو چلا آ رہا ہے، صدیوں سے، سینکڑوں سال سے لوگ اس کی حفاظت تجربہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو بات کا پرانا ہونا، بات کا پرانا ہونا عیب نہیں ہے، خوبی ہے، مگر لوگوں نے اس لفظ کو برے معنی میں چلا دیا ہے۔ اسے میرے بھائیوں، یہ برائی کی بات نہیں ہے۔ جو بات
سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، ٹھوک بجا کر کے اس کی افادیت معلوم ہوئی ہے، اور وہ بات چلائی ہے کس نے؟ جس کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے شاگردوں نے، صحابہ کرام نے وہ بات چلائی ہے۔ وہ جو پرانی بات ہے اس پرانی بات کو مضبوط پکڑنا۔ تو فرمایا خیر الامور عوازمھا، بہترین کام سنت والے کام ہیں، اور اس کا مقابل فرمایا شر الامور محدثاتھا، جو بدعات، محدثات، نئی باتیں مسلمانوں نے نکالی ہے، غیروں نے نہیں، خود مسلمانوں نے جو باتیں دین میں نہیں نکالی ہیں، حضور نے فرمایا یہ بدترین باتیں، بہترین باتیں سنت ہیں، بدترین باتیں بدعت ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ صرف بدترین ہی نہیں، یہ جو بدعات ہیں یہ صرف بدترین باتیں ہی نہیں، یہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ یہ ڈگری بڑھ گئی، ایک تو ہے ایک بات بری ہے، چلو دنیا میں بہت سی باتیں بری اور اچھی ہوتی، جیسے قرآن کریم بہترین بات ہے تو دوسری باتیں بھی ہیں، دوسری باتیں پڑھنا ناجائز تھوڑا ہے۔ قرآن بہترین بات ہے، اس کا مطلب کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ بدعت صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے، وہ بری بات ہے، بلکہ فرمایا ہر بدعت گمراہی، اور یہ فرمایا کہ گمراہی کا انجام جہنم ہے، جنت میں گمراہی نہیں پہنچے گی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ لائن، اس لائن کا اینڈ جہنم ہے۔ جنت تک کون سی لائن پہنچتی ہے؟ سنت کی لائن پہنچتی ہے، سنت ہی کی لائن جنت تک پہنچتی ہے، بدعت کی لائن جہنم تک پہنچتی ہے۔ بس اگر کوئی شخص بدعات میں مبتلا ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچوں گا، ای خیالستو محالستو وہم، اگر جنت میں جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کو جانا ہے، اسی کے لیے تو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور کیا لینے آئے ہیں؟ جنت میں جانے کے جتن اور محنتیں ہی تو کر رہے ہیں، سب کو جنت میں جانے کا ارادہ ہے، تو پھر آؤٹ لائن پر مت چلو۔ اگر جنت میں جانا ہے تو آؤٹ لائن پر مت چلو، آؤٹ لائن تو تمہیں کہیں سے کہیں لے جائے گی، جہنم کے کھڈے میں لے جائے گی۔ رائٹ پاس پر چلو، اسٹریٹ وے پر چلو، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور سیدھا راستہ اور صراط مستقیم سنت کا راستہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وہ باتیں جو دین میں ہیں یا دین میں ان کی اصل ہے، یا وہ باتیں دور نبوی میں اور دور صحابہ اور تابعین میں تھیں، وہ سنتیں ہیں، اور دوسری باتیں جو دین کے نام پر دین میں بڑھائی گئی ہیں، درحالے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرون مشہود لہا بالخیر میں وہ باتیں نہیں تھی، اس کا سبب بھی موجود تھا، پھر بھی وہ باتیں نہیں تھی۔ بس ایسی باتیں جو دین میں بڑھائی جاتی ہیں وہ بدعات کہلاتی ہیں، وہ نئی ایجاد کہلاتی ہیں، وہ ایجاد بندہ کہلاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیشہ تحقیق کرو، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، بدعت سے کوسوں دور بھاگو، سنت کو گلے لگاؤ، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، دوسرا راستہ جنت میں جانے کا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بدعتی کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں، نہ فرض عبادت قبول ہے، نہ نفل عبادت قبول ہے، نہ چھوٹی عبادت قبول ہے، نہ بڑی عبادت قبول ہے، نہ ظاہری عبادت قبول ہے، نہ باطنی۔ بدعتی کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں۔ پھر جنت میں کیسے جائے گا جب؟ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام،
جس نے بدعتی کا رسپیکٹ کیا ہے اس نے اسلام کی بنیادیں ڈھا دینے میں مدد کی. اسلام کی بنیاد ڈھانے میں، ڈائنامیٹ کرنے میں اس نے مدد کی. کس نے؟ جس نے کسی بھی بدعتی کا رسپیکٹ کیا. حدیث شریف ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. لہذا میرے بھائیوں، تیسری اور چوتھی دو باتیں ایک ساتھ ہیں اور آمنے سامنے ہیں. بہترین امور سنتیں ہیں، پختہ باتیں ہیں، عوازم ہیں، اور بدترین باتیں نو ایجادات ہیں. نو ایجادات دنیا کے اندر نہیں، دین میں نئی باتیں پیدا کی ہوئی. دیکھو اس طریقے سے حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی کوئی بدعت امت میں پیدا ہوگی تو ایک سنت جائے گی. دیکھو ایک بڑی رات آئی، ہم رات بھر جگیں گے اور عبادت کریں گے تو فجر جائے گی. پوری رات بھر عبادت کر کے فجر بھی پڑھے ایسا بہت کم ہوتا ہے. عشاء اور فجر تو کون پڑھے گا؟ جو سنت کے مطابق عشاء پڑھی، ادھر ادھر لفظیات میں بکواس میں پڑھے بغیر سو گیا اور فجر میں اٹھ کر فجر پڑھی. اور اگر ایک بڑی رات آئی اس میں تھوڑا بہت عبادت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. رات بھر جگا اور جگ کر کے کیا کچھ نہیں، نوجوان کرتے رہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ ایک مثال ہے. جب بھی امت میں کوئی بدعت گھر کرے گی تو اس کے جگہ پر ایک سنت امت میں سے اٹھ جائے گی. تو بدعات کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے. مجھے بتاؤ کوئی بدعتی جو کسی موقع پر بدعات میں مبتلا ہو وہ ضرور کسی نہ کسی فرض واجب یا سنت سے کوتاہی کر رہا ہوگا، نظر انداز کر رہا ہوگا. پھر یہ جو بدعات ہیں ان کے ایجاد کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ حضور جو دین لائے ہیں وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، میں اس میں یہ اضافہ کروں گا تب حضور کا لایا ہوا دین کمپلیٹ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو میں مثال دوں، لوگ مرتے ہیں، مرنے کے بعد پیچھے والے صوم کرتے ہیں، دہم کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں. کیا حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لوگ نہیں مرتے تھے؟ اس وقت بھی مرتے آئے ہیں. اگر وہ نہ مرتے تو ہم کہاں سے ہوتے زمین پر؟ پھر وہ کسی کے مرنے کے بعد میں یہ کیوں نہیں کرتے تھے ایصال ثواب کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا کھانا پکا کر غریبوں کو کھلانے کے لیے؟ یہ دن سوم دہم چہلم برسی یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ آج جو لوگ یہ چیزیں مرنے کے بعد میں اضافہ کرتے ہیں اس کے تین سبب ہیں. ایک تو اس لیے کرتے ہیں کہ دین ناقص ہے، انہوں نے دین پورا کیا. دوسرے اس لیے کرتے ہیں کہ کون روز روز ایصال ثواب کرے، تیسرے دن 10ویں دن 40ویں دن نمٹا دو، ایک مرتبہ روز روز اس مصیبت میں کون پڑے. بلکہ اب تو لوگ ہائر کر لیتے ہیں، مولانا صاحب یہ قرآن میرے ابا کو پڑھ کے پہنچا دیے، لو $100. اس طرح سے سودے بادے ہائر ہوتے ہیں کہ میرے ابا کو یہ قرآن پڑھ کے بخش دی، لو $100. مولانا صاحب نے رکھ دیا اور کہا آپ کو بخش دوں گا، اور نہ اس کے پڑھنے کا مولانا صاحب کو ثواب ملے گا نہ بخشا جائے گا، اور $100 گئے. مگر میرے بھائیوں، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگیاں حرام کر دی ہیں، نیند برباد کر دی ہے، اولاد کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ خود پڑھ کر اپنے ماں باپ کو یہ قرآن بھیجے. اتنی توفیق اولاد کو نہیں ہوتی ہے. مولانا صاحب کو $100 پکڑا دیے، ارے خود پڑھو، اپنے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے ان ماں باپ کو یاد رکھو. اگر تم خود یاد نہیں رکھو گے تو مولانا صاحب کیا یاد رکھیں گے؟
تو ایک تو بدعات کے شروع کرنے کے بعد جو بیک گراؤنڈ جو ہے دماغ میں وہ یہ ہے کہ دین ناقص ہے، میں اسے پورا کر رہا ہوں. تیسرے ایک رسم ہے جو چلتی ہے، اور دوسرے ایک رسم ہے جو چلتی ہے، اور تیسرے جب بھی کوئی بدعت پیدا ہوگی تو سنت اٹھے گی. یہ دوسرا کیش نقصان. اس لیے حضور نے تیسری اور چوتھی بات کہی کہ سنتوں کو مضبوط پکڑو. کوئی بھی کام سامنے آئے پہلے تحقیق کرو کہ سنت ہے یا بدعت ہے. اگر سنت ہے تو ہاتھ ڈالو، اور بدعت ہے تو کنارہ کشی اختیار کرو. 4 باتیں. بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین لائف اسٹائل میرے آقا کی لائف اسٹائل ہے، بہترین باتیں سنتیں ہیں، اور بدترین باتیں بدعتیں ہیں. ان 3-4 باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.